تقویٰ کے بڑے فائدے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کا نام سنا ہوگا، محدث ہے یہ، اور بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں۔ ان کے باپ مبارک مالی تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ان کا ایک مالک تھا جس کا نام نوح تھا، جن کا بہت بڑا باغیچہ تھا۔ اس باغیچے میں مالکگیری کرتے تھے۔ ان کا یہ کام تھا کہ اس کو کمانا ہے، پانی مانا، جو پانی کام ہوا کرتا ہے وہی کرتے تھے۔ کئی سال سے کام کر رہے تھے۔ 4-5 سال کے بعد تقریباً اس کا مالک جو ہے آتا ہے، کہتا ہے مبارک مجھے ایک پھل لا کے دو۔ مبارک ایک پھل توڑتے ہیں اور مالک کو دیتے ہیں۔ مالک پھل کھاتا ہے، کہتا ہے کھٹا ہے، دوسرا پھل لے کے آؤ۔ پھر وہ دوسرے جگہ پھل توڑتا ہے، پھر میں کہتا ہے وہ پھل بھی کھٹا ہے، تیسرا توڑتا وہ بھی کھٹا ہے۔ تو مالک کہتا ہے تم 5 سال سے اس باغیچے میں کام کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم ہو سکا کس کا پھل، کس پیڑ کا پھل میٹھا کھٹا ہے؟ تم معلوم نہیں پایا، 5 سال سے کام کر رہے ہو، تم اب تک اندازہ نہیں ہوا کہ کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے یا کھٹا ہے؟ کہا حضور آپ نے مجھے مالی رکھا ہے، میرا کام پانی پٹانا ہے، میرا کام سینچنا ہے، میرا کام کو چکھنا نہیں ہے۔ گرچہ میں 5 سال سے آپ کے باغیچے میں ہوں، لیکن آج تک میں نے ایک بھی پیڑ پھل نہیں کھایا ہے، کیونکہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے معمول ہی کیا ہے۔ جس کام کے لیے مجھے معمول کیا تھا وہ کام میں نے انجام دیا ہے۔ مالک کو، نوح کو مبارک کی ایمانداری پسند آتی ہے۔ وہ گھر آتا ہے، کہتا ہے اے میری بیٹیوں، آج میں میرے مالک کے، میرے باپ کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو اسے ایمان بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کی نکاح کر دوں، کیا تم تیار ہو؟ بیٹی بھی نوح کی ہے، نوح یہ ایک نیک آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے، اگر یہ آدمی واقعی ایماندار ہے تو شادی کر دیں، شادی کرنے تیار ہیں۔ ایک غریب انسان سے، ایک نوکر سے، چاکر سے، مالی سے ایک بڑے زمیندار نے، لینڈ لارڈ نے شادی کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تقویٰ تھی۔ تقوی کے فائدے ہیں۔ اگر تقویٰ کو ہم اپنے سینے میں بساتے ہیں، اس سے بہت فائدے ملتے ہیں۔ مجھے دنیا کے اندر بھی فائدے ملتے ہیں، آخر تو ملے گا ہی، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دنیا کے فائدے ملتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے سعودی عرب میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔